الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين الكريم عليه الصلاة والتسليم. رحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آواز کھولیں آپ، آواز کم ہے. صدر عالی وقار، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے چگو سیٹھ کی بے پایاں کوششیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرمائے، اور چمن بزم حشمتی کے اراکین کی عمروں میں مولا برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی سرپرستی میں یہ بزم اسی طریقے سے رواں اور دواں رہے. غالباً میں نہیں آ پاتا، طبیعت ناساز تھی. کل بھی میں درد میں تڑپ رہا تھا، پرسوں میں درد میں تڑپ رہا تھا، مگر جب ملت کا درد یاد آتا ہے تو اپنا درد بھول جاتا. اللہ تعالی اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں اس ٹوٹی پھوٹی قربانی کو قبول فرما لے. 3 مہینے میں صرف 4 دن میں گھر پہ رہا، بلکہ سنابل کی والدہ نے یہ بھی کہا کیا ساری تبلیغ کی ذمہ داری بھارت میں تمہاری کھوپڑی پہ؟ اور بھی تو مولانا یہ کیا عالم ہے. اللہ اللہ، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہیں. پتا کیا خاک بتائیں نشاں بے نشاں اپنا، لگا بستر جہاں لیٹے وہیں سمجھا مکان اپنا. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہمارے کرم فرما، کچھ کرم فرماتے ہیں. اللہ اللہ پس پشت تو میں ان کو یہی نظر کر دیتا ہوں، یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، یہ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں میری زندگی کے پیچھے. مجھے ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے، مجھے ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے، تم اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. میں نے کہا اگر یہ تقریر قوم کو پسند نہ ہو تو کیوں قوم مجھ کو بلا رہی ہے؟ اپنا تو اصول یہ سر پہ ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، سر پہ ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، اپنی کلاه کج ہے اسی باغ پن کے ساتھ. اور ان کی نظر ہے ستالو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، ستالو جس قدر چاہو مگر پھر مجھ سا دیوانہ، چراغ روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمانے میں. جان کر من جملہ خاصانے میں خانہ مجھے، جان کر من جملہ خاصانے میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے ساغر و پیمانہ مجھے. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، خدا آپ راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی. پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، خدا آپ راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی. دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا تو بجھ گیا پر کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہو. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. غیروں سے کہا تم نے،
غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اور تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ یہ دل کی صدا ہے، میری آواز نہیں۔ اے بھولا مسلمان، میں اس لیے آیا ہوں، میں درد میں تڑپ رہا مگر آیا ہوں تاکہ تجھے درد مصطفیٰ مل جائے، اور سرکار نے قبول فرما لیا تو میرا درد بھی چلا جائے گا، تیرا درد بھی چلا جائے گا۔ ہزاروں درد کی فکر نہ کر، درد محبوب پیدا کر لے، درد محبوب پیدا کر لے، سارے دردوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ ہے پتے کی بات۔ اللہ اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی حضرت سرکار پکار اٹھے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور سرکار آسی پکار اٹھے، سبحان اللہ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ ہر اور حضور مفتی اعظم ہند فرما اٹھے، ہر گل میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر گل میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے تیرا پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے تیرا پروانہ۔ اور جب بے تابی کا عالم آیا، جب بے قراری کا عالم آیا، جب بے چینی کا عالم آیا تو پکار کے فرما دیا، اے دل یہ سلگنا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی۔ لہذا 100 دردوں سے یہ درد بھلا ہے، بس اسی روداد غم کو سن لو انشاءاللہ، اور بقیہ تقریر انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بیمار بھی، درد بھی، دوا بھی کھا کر آیا، مگر تمہاری دعا ہوگی تو یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میری نظر لفافے پہ نہیں ہوتی، صاحب بتا دیتا ہوں، سیٹیوں پہ نظر نہیں ہوتی۔ ہاں، سیٹیوں پہ نظر اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سیٹی یا جنتی بن جائے، بس الحمدللہ، ورنہ تمہارا مال، ارے خدا توفیق نہ دے تو تم نہیں کھا سکتے، خدا توفیق نہ دے تو تمہارا مال تم نہیں کھا سکتے۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمارا مشرب تو یہ ہے، ہمارا تو قانون یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا۔ کیا بتایا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے کرلا کے تقریر کے اندر ابھی کنڈا میں یہی کہہ کے آیا، ابھی پرتاپ گڑھ میں یہی کہہ کے آیا، ابھی باب النبی مدرسے دارالعلوم میں یہی کہہ کے آیا کہ بمبئی میں بھی میں نے یہ کہا، بمبئی کے سیٹیوں، او بھنگار کا دھندا کرنے والوں، میں تمہاری رسید کاٹنے نہیں آیا، میں تم سے چندہ لینے نہیں آیا، میں تم سے دھندا کرنے نہیں آیا۔ یہ بھنگار کا دھندا قبر میں نہ جائے گا، یہ فلیٹ تمہارا قبر میں نہ جائے گا، یہ ماروتی کار تمہاری قبر میں نہ جائے گی، اس جہنم سے بچانے آیا ہوں جس سے جہنم سے دنیا پناہ مانگا کرتی ہے۔ رسید کاٹی مولوی صاحب نے اور سیٹ کی آدھا گھنٹہ منقبت پڑھ دی اور تھیلے میں رسید رکھی، چندہ لیا، چل دیا۔ یہ دھندا نہیں ہے، دھندا یہ ہے کہ اگر ایک بھی نبی کا دیوانہ بن گیا، نبی کا پروانہ بن گیا، نبی کا عاشق بن گیا، نبی کا پیارا بن گیا تو کل میدان محشر میں اتنا کہہ دے گا، مولا جنت میں تو جاؤں گا مگر لے جانے والے کو ساتھ میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے پتا نہ تھا، پتا ادریس رضا سے ملا۔
تو مولا میں تو جاؤں گا مگر ادریس رضا کو ساتھ میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. تو اس کے صدقے میں میری بھی نجات ہو جائے گی. بولو انشاءاللہ. بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا ہوں. جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. کل آیا ہوں ان کے یہاں, بہت عمدہ لاؤڈ اسپیکر تھا, اور بمبئی کا نام مت ڈبو یار, آواز کم ہے, اب بھی مزہ نہیں آیا. کل حساب صحیح کر لینا. بیمار آدمی کو بیمار لاؤڈ اسپیکر نہیں چاہیے. دو بیمار بن جائیں گے تو کیسے کام چلے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے کی محفل ہے, مفہوم آیت مقدسہ, اور آیت بھی پیار کی تلاوت کی ہے. محفل ہے پیارے کی اور آیت بھی پیار کی تلاوت کی. ذرا زور سے سبحان اللہ. قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے, بے سہاروں کے سہارے, سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے, اندھیری قبر میں کام آنے والے, اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے, شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے, آب کوثر سے پیاس بجھانے والے, جنت الفردوس میں لے جانے والے, آقائے نامدار محبوب پروردگار روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کرے. ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دے. اللہ ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا. فخر زمین و زمن, سرمائے علم و فن, بریلی کے تاجدار, ہم غربائے اہل سنت کے مددگار, آقائے نعمت, دریائے رحمت, امام عشق و محبت, سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان بریلی میں بیٹھے گنگنا رہے. ذرا زور سے بولو سبحان. کیا گنگنا رہے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے. ذرا زور سے کہہ دو, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. وہ اور گلی ہوگی, وہ اور سڑک ہوگی, وہ اور نگر ہوگی, وہ اور شہر ہوگا جہاں مہنگا سودا ہوگا. چلے آؤ بریلی, یہاں سستا سودا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے پیارے. بس تو ایک لمحہ غور کرو. ابھی آپ نے سنا ہجر کے لمحات کتنے طویل ہوتے ہیں. ہجر کے لمحات کتنے طویل ہوتے ہیں. رو رہا ہے, گر گیا رہا, دعا کر رہا, اور وصل کا لمحہ کتنا مختصر ہوتا ہے. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا. مگر اسی کے لیے جس کے دل میں پیار ہوتا ہے نا. ذرا زور سے کہہ دیجئے, اے میرا بھولا مسلمان, اب آ اپنی زندگی کو دے اور ان علماء سے پوچھ. میدان محشر کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا. کتنا؟ زور سے بولو. کیا تو چاہتا ہے کہ ایک لمحہ ہو جائے؟ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دو. ابھی بتائے دے رہا ہوں. آؤ ذرا اپنی زندگی دیکھو, آؤ ذرا اپنا حاشیہ دیکھو, آؤ ذرا اپنے لیل و نہار دیکھو, آؤ ذرا اپنی خلوتیں دیکھو, آؤ ذرا اپنی جلوتیں دیکھو. ہر ایک کوئی محبوب رکھتا, ہر ایک کوئی محبوب رکھتا ہے. کوئی محبوب کا انتظار ایئرپورٹ پہ کر رہا ہے, کوئی محبوب کا انتظار اسٹیشن پہ کر رہا ہے, کوئی محبوب کا انتظار ٹرین پر کر رہا ہے, کوئی محبوب کا انتظار بس اڈے پہ کر رہا ہے, کوئی محبوب کا انتظار گھر پہ کر رہا ہے. اور جب پریشان ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے
کون آیا؟ کوئی نہ آیا ہوگا. کون آیا؟ کوئی نہ آیا ہوگا. میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا. کون آیا؟ کوئی نہ آیا ہوگا. میرا دروازہ ہواؤں نے ہلایا ہوگا. اللہ انتظار کر رہا ہے. ہر ایک کوئی دوست رکھتا ہے، ہر ایک کوئی محبوب رکھتا ہے، ہر ایک کوئی قلب کی دھڑکنوں کے قریب رکھتا ہے. اللہ اللہ. کوئی کالج کے دروازے پہ کھڑا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، احساس نہیں، کم سے کم نکلے گا تو ایک نظر دیکھ تو لوں گا. ملا، ملاقات ہوئی، ٹرین سے اترے، بٹھالا، بات چیت ہوئی. محبوب نے کہا اچھا چلے، خدا حافظ. تو آپ نے کیا کہا؟ ارے بھائی ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن پسارا ہے. ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن پسارا ہے. تمہارے آنے جانے نے ہمارا دل نکالا. محبوب کہنے لگا گھڑی دیکھو حضرت، 6 گھنٹے ہو گئے. 6. تو محب کیا کہہ رہا؟ مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. میں نے یہ اس وقت ہوگا جب پیار ہوگا، اور پیار ہوگا تبھی یار ہوگا. جب یار ہی نہیں تو پیار کہاں سے؟ اور جب پیار نہیں تو یار کہاں سے؟ اللہ اللہ. ہے میرا بھولا مسلمان، سن اپنی زندگی کے حاشیوں کو دیکھ. اللہ اللہ. وصل کا دن اور اتنا مختصر. ابھی آپ نے حضرت مولانا عرفان الحق صاحب کی بلا سے سنا، وصل کا دن اور اتنا مختصر. دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے. اب پوچھو ان علماء سے، فرماتے 50,000 برس کا دن ہوگا. مگر دیوانے سے پوچھو، مستانے سے پوچھو، عاشق سے پوچھو، پروانے سے پوچھو، فرزانے سے پوچھو. ذرا سبحان اللہ کہہ دو. اب وہ دیوانہ کہہ رہا ہے، اب وہ پروانہ کہہ رہا ہے، اب وہ مستانہ کہہ رہا ہے، اب وہ عاشق کہہ رہا ہے. اللہ اللہ. وارے داغے عشق رسول، وارے داغے عشق رسول. صبح میں تارا، شام میں پھول. صبح میں تارا، شام میں پھول، اور پیش نظر ہے شکل رسول. پیش نظر ہے شکل رسول. دے دے مولا حشر کو طول. پسینہ آ رہا ہوگا، جہاں پیار نہ ہوگا وہ گھبرا رہا ہوگا. جہاں پیار نہ ہوگا جس نے محبوب نہیں بنایا وہ پریشان ہوگا. مگر دیوانہ، عاشق، مستانہ کہہ رہا ہوگا پیش نظر ہے شکل رسول. دے دے مولا عشق کو طول. پروردگارا ابھی تو تیرے محبوب کو دل بھر دیکھا بھی نہیں ہے. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اب میں کیا بتا دوں. اسی لیے میرے حضرت اخی المعظم حضور مشاہد ملت علی رحمت رضوان ایسے نکات کہہ دیتے تھے کہ عقل دنگ ہو جاتی تھی. فرماتے تھے اگر نہ بیان کریں تو وہاں بھی تمہیں کھا جائے، اور بیان کر دیں سرکار کی عظمت تو جمعے کی جو پڑھتے وہ بھی چھوڑ دو. مگر خدا دینے والا جانے، محبوب پانے والا. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. اور خدا جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. گبڑیلا بھی محبت کرتا ہے، وہ گوبر پہ نظر آئے گا. اور بھولا بھی محبت کرتا ہے، وہ گلاب پہ نظر آئے گا. یہ دیوانہ بھی محبت کرتا ہے، یہ بھی پیار کرتا ہے، تو اجمیر کی شمع پہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ نغمہ ہر سانس پر گایا نہیں جاتا. میں کیا بتاؤں پیارے، بس
سرکار کا دامن تھام لو، قسم خدا کی جنت تمہاری، مگر دیوانے بنو سچے۔ یہ نہیں کہ ایک پیر تو جنتا دل میں اور دوسرا پیر کانگریس میں، تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اللہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرات سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں اگر حور دنیا آسمان دنیا سے پیر دکھا دے، تلوا دکھا دے تو اہل دنیا بے ہوش ہو جائیں، اس کے تلوے کے حسن کی تاب نہ لا سکے۔ ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو، ایسی پیاری حور تمہارا انتظار کرے۔ اللہ اللہ، قسمت تو دیکھو۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ حور بنی کہاں سے؟ یہ حور بنی کہاں سے؟ اب جواب لینا ہے تو بریلی شریف چلے آؤ۔ حضرت سرکار پکار اٹھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن، بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ اے دیوانہ، اے مستانہ، اے پروانہ، اے خواجہ کا چاہنے والا، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ تلوے کے دھوبن سے حور بن جائے تو ہم تاب نہ لا سکے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ جو علماء بیٹھے پوچھو ان سے، حساب کس سے ہوگا؟ جو ہوش میں ہوگا۔ حساب کس سے ہوگا؟ جو ہوش میں ہوگا۔ اگر ظہر قضا ہو گئی پوچھا جائے گا کیوں قضا ہوئی، عصر قضا ہو گئی پوچھا جائے گا کیوں قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی پوچھا جائے گا کیوں قضا، اس لیے کہ ہوش میں ہے۔ اور اگر مدہوش ہو گیا تو نہ یہاں حساب ہے نہ وہاں حساب ہے۔ ایک لمحہ ذرا غور تو کر لے، بس آگے عرض نہیں کروں گا، سمجھ لینا۔ حور کا تلوا نہ دیکھ سکیں ہم، حور کا تلوا نہ دیکھ سکیں، بے ہوش ہو جائیں تو حضور کو دیکھ کر کیا عالم ہوگا۔ ادھر حساب ہوگا، ادھر جمال حضور ہوگا۔ دیوانہ کہے گا جان لے لو مگر دیدار حضور دے دو۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ شیر بے شیر سنت، فاتح ایشیا افریقہ، بزم حشمتی، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ پڑھ لیجئے، عشق تیرے سستے، ذرا زور سے کہہ دو، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا بالفضل مولانا عرفان الحق صاحب قبلہ سے سنا کہ عرفات میں قیام کیا، مینا میں ٹھہرا، مزدلفہ میں ٹھہرا، طواف حرم کیا، آب زمزم سے غسل کیا، مگر جنت کا پیغام نہ ملا، جنت کا پیغام۔ مگر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچا، ذرا سبحان اللہ تو ہندو شاعر کہتا ہے مسلم کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین، مسلم کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی۔ فوراً ارشاد سامنے آ گیا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی، مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اے دیوانہ اب بھی نہ سمجھے گا، اے پروانہ اب بھی نہ سمجھے گا، میں پوچھوں گا یہ شفاعت کیسے ملی؟ کیا آپ نے سرکار کا کلاہ مبارک دیکھا تھا؟ کیا آپ نے سرکار کا دست مبارک دیکھا؟ کیا آپ نے سرکار کا چہرے مبارک دیکھا؟ سارا مجمع کہے گا نہیں ادریس رضا، نبی جس حجرے کے اندر ہیں، آقا جس حجرے کے اندر ہیں، اور جو حجرہ جن پتھروں سے بنا ہے اس حجر کو دیکھا ہے، اس حجر کو دیکھا ہے۔ اے میرا بھولا مسلمان ایک لمحہ ٹھہر جا، وہ حجر جو قدم محبوب سے لگ گئے، وہ حجر
جو قدم محبوب سے لگ گئے وہ حجر حجر نہیں ہے بلکہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ایک حجر، ایک پتھر نبی کے قدم ناز سے لگ جائے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، شفاعت کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو جو بشر نبی کے قدموں سے لگ جائے گا اس کی عظمتوں کا کیا عالم؟ اللہ۔ مگر اب میں پوچھوں گا جب قبر میں لٹال دیا جائے گا، تختے لگا دیے جائیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈالی، سب چلے، سب چلے، اللہ۔ اور جب آنکھ کھلی تو کوئی نہ تھا، نہ باپ، نہ چچا، نہ ماموں، نہ تاؤ، کوئی نہیں۔ یاد کر بھولا مسلمان اس قبر کی منزل کو، کدھر جا رہا ہے 2.5 دن کی زندگی کے لیے؟ اپنی زندگی کو جنتی زندگی بنا لے، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ جنت والے سے پیار کر لے۔ اللہ، سب ادھر، اب آنکھ کھلی تو نہ باپ کا پتہ، نہ چچا کا پتہ، نہ ماموں کا پتہ، تو دیکھا تو سرکار کو دیکھ لیا۔ ادھر منکر نکیر ہے، ادھر آقا ہے۔ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ سرکار کے قدموں سے جو حجر لگ گیا تھا اس کی زیارت کر کے مدینہ طیبہ سے لوٹا تھا تو شفاعت کا پیغام ملا تھا، اور آج قبر میں سرکار کو دیکھ رہا ہے تو کیا پیغام ملے گا تجھے؟ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی؟ وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ، نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ، وہی آقا ہوں گے، وہی بات ہوگی، وہی آقا ہوں گے، وہی بات ہوگی۔ اللہ اللہ، اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا؟ اے پیارا سنی صحیح العقیدہ کدھر جا رہا؟ آ جا، دامن سرکار تھام لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے حکیم، مگر اطباء کہتے ہیں طبیب حاذق وہ جو 3 دواؤں میں یا 4 دواؤں میں مکمل جسم کا علاج کر دے۔ اللہ اللہ، مرد اتنے ہیں مگر قربان جاؤ اعلی حضرت سرکار پر کہ سارے مرد کی ایک دوا بتا دی، سارے مرد کی ایک دوا بتا دی۔ کسی نے کہا عشق گناہ ہے، کسی نے کہا عشق پاپ ہے، کسی نے کہا عشق لغزش ہے، کسی نے کہا عشق جرم ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا جنت میں جانا ہے تو پیار کر لو، حوروں سے ملنا ہے تو پیار کر لو، آب کوثر پینا ہے تو پیار کر لو، خدا کا پیارا بننا ہے تو پیار کر لو۔ اور میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، یار کر لو۔ سبحان اللہ، پیار کر لو، یار کر لو، تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار۔ اللہ اللہ، فرمایا میدان محشر میں جہنم بھڑک رہا، اہل محشر پریشان ہوں گے۔ بس اتنا ہی عرض کروں گا جتنی آپ کی فکر ہے، آگے نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بھڑک رہا ہے، اہل محشر پریشان ہے۔ اللہ اللہ، آگ کی بنا پر تو حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے۔ ذرا سبحان اللہ۔ ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا، اس میں پانی ہوگا، میرے سرکار اس پانی کو ڈالیں گے جہنم میں، سب پانی جہنم ٹھنڈا ہو جائے گا، سب جہنم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے حضرت جبریل سے، حضرت یہ کیا چیز ہے؟ فرمائیں گے یہ عاشقوں کے آنسو ہیں، یہ عاشقوں کے۔ بولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارا؟ اے میرا نبی کا دیوانہ اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ جب عاشق کے، جب تیرے آنسوؤں کا یہ عالم ہے تو معشوق کے آنسوؤں کا کیا عالم ہوگا؟ تبھی تو اعلی حضرت سرکار پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے،
اللہ اور آگے چلو پھر پڑھ لو عشق تیرے ستے جلنے سے چھٹے ستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ اللہ بات آئی ہے تو سنتے چلو پیارے اللہ اللہ حضرت ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے حضرت مجنو نکل گئے انہوں نے سلام پھیرا کہا حضرت آپ کو اتنا بھی خیال نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا آپ آگے سے نکل گئے